یہ آئی ایس کے جھنڈے پہ کیا لکھا ہوتا ہے پتا ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ ایک کالا سا جھنڈا لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس آئی ایس کے جھنڈے کے اوپر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن مجید کا پہلا کلمہ جو ہے اس جھنڈے پہ لکھا ہوتا ہے. مسلمان اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو آگے رکھ کے پولیس پہ, آرمی پہ گولی چلاتے ہیں, ان کے اوپر تیزاب پھینکتے ہیں. میرا ایک سوال ان مسلمانوں سے ہے جو اسلام کے بڑے پکے مسلط ایمان ہے, جن کا جو قرآن کی حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں, آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں, جو ڈنمارک کے اندر کوئی آدمی محمد صاحب کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان کی شان میں کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ ان کی کارٹون بنا دیتا ہے, اور اس کارٹون بنانے سے اس دیش میں بنتا ڈنمارک میں ہے, بھاونائیں دلی میں بھڑک جاتی ہیں, علی گڑھ میں, رامپور میں, اعظم گڑھ میں دنگے ہونے لگتے ہیں. لاہور میں تھا جب یہ گھٹنا گھٹی, وہاں بھی دنگے ہو رہے تھے. میں نے کہا محمد سے اتنا پیار اچھا لگتا ہے, ہم کو بھی ہونا چاہیے, آپ کے پیغمبر ہیں بھائی. لیکن ہندوستان کے منافق اور مکار مسلمان, مجھے یہ بتاؤ, تم محمد کا نام لے کے آئی ایس کے جھنڈے پہ جب قرآن شریف کا پہلا کلمہ لکھ کر کے تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ, اور اس ایک سرکل میں لکھتے ہو اللہ, محمد اور رسول, تو یہ تم کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کا نام آتنکواد کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ پہلا کلمہ آتنکواد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, پولیس پہ گولی چلانے کے لیے ہو رہا ہے. لہٰذا میرا ماننا ہے کہ تم مکار ہو. تم ڈنمارک میں کارٹون بنانے والے آدمی کے خلاف فتویٰ جاری کرتے ہو. ایک آدمی سلمان رشدی نے قرآن شریف کے بارے میں کچھ لکھ دیا, تم فتویٰ جاری کر کے اس کو مارنے کی بات کرتے ہو. ایک عورت جس کو اس کے اپنے گھر والوں نے ستایا ہو, کمیونسٹوں کی سرکار میں رہی ہو, رات رات بھر بھاگتی رہی ہو, ہماری دوست ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن دلی میں وہ عورت آج بھی انڈر گراؤنڈ رہتی ہے. اس کے ٹیلی فون نمبر پہ بات نہیں ہو سکتی ہے. اس تسلیمہ نسرین کو اس نے کچھ لکھ دیا تھا, غلط نہیں لکھا ہے اس نے, وہ آج بھی دڑھ ہے اپنی بات پہ. اس کا تو قتل تم کرتے ہو بھائی, لیکن محمد کی شان میں آئی ایس آئی کا جھنڈا بن جاتا ہے. اللہ محمد کا نام لے کر کے لوگ جھنڈا چلاتے ہیں, اللہ محمد کا نام لے کر کے اس دیش میں قتل و غارت کرتے ہیں. تم ان کے خلاف کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہو, ان کو کیوں نہیں مارتے ہو, یہ بھی بتاؤ. یہ جیش محمد کیا ہے بھائی؟ یہ کیا جیش محمد ہے؟ جیش محمد کا نام جانتے ہیں آپ کیا ہے اس کا مطلب؟ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد صاحب کی فوج. اب اللہ کے نام سے, محمد کے نام سے آپ دنیا کے کرور کام کر رہے ہو. اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا, یہ ڈیبیٹ الگ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے ماننے والے محمد کا نام لے کے آتنکوادی سنگٹھن بناتے ہیں. نہ پاکستان میں کوئی بولتا ہے, نہ بھارت کا مسلمان کوئی بولتا ہے. اگر غلطی سے کوئی ہندو محمد صاحب کی شان میں کچھ کہہ دے تو تلوار اٹھا لیتے ہیں. تو یہ تلوار اللہ نے صرف ہندوؤں کو مارنے کے لیے اٹھائی تھی کہ مسلمانوں سے بھی کہا تھا کہ اگر تم بھی اس کے خلاف جاؤ گے تو تمہیں اس کے خلاف بھی تلوار اٹھانی چاہیے؟ یہ مکاری ہے, یہ جھوٹ اور فریب اس دیش میں چل رہا ہے. کوئی سنگٹھن دنیا کا ایسا اس وقت نہیں ہے اسلامک ورلڈ کا جس میں محمد کا نام نہ ہو, اللہ کا نام نہ ہو, قرآن کا نام نہ ہو, شریعہ کا نام نہ ہو, حدیث کا نام نہ ہو, لیکن دھڑلے سے یہ ویاپار چل رہا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے. تو یہ جیش محمد نہیں تو کیا تھا, یہ جو ابھی کشمیر میں ہوا ہے. اور جب یہ گھٹنا گھٹتی ہے تو اسی یونیورسٹی میں جس میں میں پڑھا تھا, وہاں کا ایک پی ایچ ڈی کرا ہوا لڑکا لکھتا ہے, کیونکہ کوئی اڑی فلم آئی ہے اس میں کچھ کہا ہے ہاؤس دا جوش, یہ شاید اس کا کوئی, اس لڑکے نے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے علی گڑھ مسلم وشودیالیہ میں, اس نے لکھا ہاؤس دا جیش. اس گھٹنا کے بعد اسے پر نہیں پکڑا کسی نے, اس سوچ کو وہیں روکا اس نے کہ وہ بھارت کی سیناؤں پہ حملہ کرنے والے سنگٹھن کے بارے میں طنز کستے ہوئے, آپ کو چڑھاتے ہوئے لکھتا ہے ہاؤس دا جیش. کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر. اس حملے کے بعد نارتھ انڈیا کے اخبار ادھر کتنے آتے نہیں آتے, کوئی شہر ایسا نہیں تھا اتر پردیش کا, بہار کا, جہاں لوگوں نے کمنٹ کرنے, لکھنے, میسج کرنے میں تمام بھارتی سینا کو گالی نہ دی ہو اور اس بات کا فخر نہ کرا ہو کہ 40 فوجیوں کو جیش محمد نے مارا ہے. جس آتنکواد سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آتنکواد پاکستان نے کیا ہے, وہ تو پیدا ہوا ہی اسی لیے ہے, اس پہ تو سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں ہے. اس کو بار بار یہ کہنا پاکستان نے کیا ہے, پاکستان نے کیا ہے, پاکستان کا ہاتھ ہے. بھائی پاکستان کا ہاتھ نہیں, پاکستان کا پیر, گلا, سب کچھ ہے اس میں.
लेकिन ये कह देने से बात नहीं बनेगी ना भाई। पाकिस्तान क्या कर रहा है वो समझ में आता है, लेकिन इस देश में आपने 70 साल में गंगा जमुना तहजीब के चलते 500 से ज्यादा कश्मीर बना दिए हैं। घर घर लड़ाई हो रही है। आपको अंदाजा नहीं है, दिल्ली जैसी जगह के अंदर हिंदुओं के घरों के सामने, मैं कॉलोनी का नाम देता हूं, गूगल पे जाके सर्च करिए, श्रीनिवासपुरी, साउथ दिल्ली की कॉलोनी है। एक नया हथियार निकला है कि हम अपना धार्मिक डिमॉन्स्ट्रेशन इतना ताकतवर करेंगे कि अगर उसको कोई देगा तो अरे साहब देखिए साहब हमारी धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी। उस गली के अंदर नमाज पढ़ने की प्रथा शुरू हो गई कि आप जुमे में 1 घंटा नमाज पढ़ेंगे। उतनी देर तक हिंदू अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, दरवाजों को बंद कर लेते हैं। और करा क्या कि धीरे धीरे घर के आप उनके आंगन में चले गए, आप उनकी छतों पे जाने लगे। वो इतना डर गए कि दिल्ली जैसी जगह में श्रीनिवासपुरी से 50 हिंदू परिवार मकान छोड़ के चले गए। ये दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं आपको। मालदा में हुआ सबको पता है, कैराना में क्या हुआ सबको पता है, रामपुर में क्या हो रहा है सबको पता है, अलीगढ़ में क्या हो रहा है सबको पता है, लेकिन बाकी जगहों की खबरें ही नहीं आ रही। यह आतंकवाद मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है।